بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پہلی جماعت، سبق نمبر 3۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہم الفاظ: محمد، عبادت، نازل، پیغام، صادق۔ حسن اور آمنہ کو دادی جان روز اچھی باتیں سناتی ہیں۔ یہ حسن ہے، یہ آمنہ ہے اور یہ ان کی دادی جان ہے۔ یہ روزانہ دادی جان سے کہانیاں سنتے ہیں اور انہیں وہ اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں۔ آج بھی جیسے ہی دادی جان عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں، دونوں بچے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ عصر کی نماز دن کی جو تیسری نماز ہوتی ہے، فجر صبح کی، ظہر، پھر ظہر کے بعد عصر کی نماز ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئیں، دونوں بچے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حسن: دادی جان، آج آپ ہمیں کون سی اچھی بات بتائیں گی؟ دادی جان: بچوں، آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حسن: دادی جان، میری استانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ جب بھی پیارے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان پہ درود ہم پڑھتے ہیں۔ اچھی بات اس میں کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ دادی جان: شاباش بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ پیغام، اللہ تعالیٰ کی بات ان تک، دنیا والوں تک پہنچائی۔ پیغام مطلب میسج۔ آمنہ نے پوچھا، دادی جان وہ پیغام کیا ہے؟ جان: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ حسن: دادی جان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ دادی جان: بیٹا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب بھی موسم کا کوئی نیا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے بچوں کو دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل کی۔ آمنہ بتاؤ وہ کون سی کتاب ہے؟ آمنہ نے جھٹ سے جواب دیا، قرآن مجید۔ دادی جان نے خوش ہو کر آمنہ کو شاباش دی اور کہنے لگی، بالکل ٹھیک، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کے لیے مطلب ان کے سیدھے راستے پہ چلانے کی یا پھر ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے۔ ہم سب کو روزانہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ بچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوئے۔ آئیں مزید جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہا جاتا تھا۔ تو صادق کا مطلب ہمیشہ سچ بولنے والا۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اسے ہمیشہ ہر روز ترجمے کے ساتھ اس کی ایک ایک لائن یا پھر ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اسے اچھی طرح سمجھ بھی سکیں۔ مشق: الفاظ معنی: پیغام، زبانی یا تحریری بات۔ میسج: صادق، سچا۔ نازل، اتارا گیا۔ محمد، تعریف کیا گیا۔ محمد یعنی کہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔ تفہیم: سوچیں اور بتائیں۔ سوال نمبر 1، دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام کس نے پہنچایا؟ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ سوال نمبر 2، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے سوال ڈالا ہے شارٹ فارم میں جب ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں۔ نمبر ج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب بھی موسم کا کوئی نیا پھل آتا تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے۔ سوال نمبر د، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نام بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔
درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، تو یہ اس بلاک میں ہم نے ٹک کرنی ہے۔ صحیح، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت پر اسکول نہیں جانا چاہیے۔ غلط، ہمیں وقت پر اسکول جانا چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، بالکل صحیح، گڈ، ٹک کا نشان لگائیں۔ جماعت میں استاد کوئی بات پوچھیں تو سب بچوں کو اکٹھے بولنا چاہیے۔ غلط، سب بچوں کو اکٹھے نہیں بولنا چاہیے بلکہ ہینڈ ریز کرنا چاہیے اور اپنی اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ نمبر الف پہلی، بے دوسری، جیم تیسری، دال آخری، تو قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولنے کی وجہ سے کہا جاتا تھا صادق، امین، رحم دل، سردار۔ کیا کہا جاتا تھا؟ صادق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم کا پہلا پھل سب سے پہلے دیتے بڑوں کو، بچوں کو، عورتوں کو یا اپنے گھر والوں کو؟ تو بچوں کو دیتے۔ جواب اس کا ہے بچوں کو دیتے۔ ہمیں مدد مانگنی چاہیے لوگوں سے، دوستوں سے، گھر والوں سے یا اللہ تعالیٰ سے؟ کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ الفاظ سازی، حروف ملا کر الفاظ لکھیں اور درست املا سیکھیں۔ حروف، یہ حروف ہیں سارے، پے، یہ، دال، الف، یہ ایک حرف، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو ان سب کو حروف کہا جاتا ہے۔ تو ان کو پے، یہ، دال، الف، ان سب کو ہم نے جوڑ کر یا ملا کر لکھنا ہے کہ کیا لفظ بنتا ہے۔ پے، یہ، دال، پے کی آدھی شکل ڈالیں گے، پے کے ساتھ یہ، پے، دال ڈالیں گے، پیدا، دال کے ساتھ الف نہیں جڑ سکتا تو اس لیے الگ سے لکھیں گے پیدا۔ آگے کیا ہے؟ پیغام، پے کی آدھی شکل، یہ کے ساتھ ہی غائن، غائن کے ساتھ الف جڑ جائے گا، میم، پیغام۔ مسجد، میم سین جیم دال، میم سین جیم دال، مسجد، جیم کا نقطہ۔ ہمیشہ، ہے کی آدھی شکل ایسے ہوتی ہے، ہمیشہ، ہے کے ساتھ میم، میم کے ساتھ یہ، اور شین، شین کے ساتھ ہے، ہمیشہ۔ عبادت، عین کی آدھی شکل، بے الف، با، دال اور تے۔ عبادت۔ زبان دانی، دی گئی مثال کے مطابق مذکر الفاظ کو ان کے مؤنث الفاظ سے ملائیں۔ مذکر، مؤنث۔ مذکر جیسے کہ دادا، بھائی، ابو، چچا، ماموں، یہ سب نام مذکر میں آتے ہیں اور ان کے اپوزٹ جو ہوتے ہیں وہ مؤنث میں آئیں گے۔ دادا، دادی، بھائی، بھابھی، ابو، امی، چچا، چچی، تایا، تائی۔ ختمہ، یہ نشان جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ختمہ، اور اس کے بعد سوالیہ نشان، کوشچن مارک جسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں جملوں کے آخر میں ختمہ یا سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ جب کوئی جملہ مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں ختمہ، یہ والا ختمہ کا نشان لگاتے ہیں۔ مثلاً میں روز اسکول جاتا ہوں، آگے لگا ہوا ہے ختمہ۔ جس جملے میں کوئی بات پوچھی جائے اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ تو سوال والے جملے میں، جس جملے میں کوئی بات پوچھی جائے اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگائیں گے۔ مثلاً آپ کا نام کیا ہے؟ تو یہ اس جملے میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہمارا نام کیا ہے، تو یہ سوالیہ جملہ ہے، اس میں سوالیہ نشان ڈالیں گے۔ جملوں کو پڑھ کر سوالیہ یا ختمہ کا نشان لگائیں۔ اللہ ایک ہے، تو اس میں کوئی بات پوچھی نہیں گئی، بتائی گئی ہے، یہ سادہ جملہ ہے تو اس لیے ادھر ختمہ کا نشان لگائیں گے، ڈیش چھوٹی سی یہ ہوتی ہے، یہ ختمہ کا نشان ہے اور یہ سوالیہ نشان ہے۔ انگلش میں اس طرح اور اردو میں یہاں سے ایسے لگائیں گے۔
آج آپ ہمیں کون سی اچھی بات بتائیں گی؟ تو یہ سوال پوچھا گیا ہے، آج آپ ہمیں کون سی اچھی بات بتائیں گی، تو اس کے آخر میں کوشچن مارک، سوالیہ نشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے، سادہ جملہ ہے تو ختمہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ سوال پوچھا گیا ہے، کوشچن مارک۔ لکھائی کی مہارت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 4 جملے لکھیں۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ 2 بار میں لکھ دیا تو اس لیے 1 بار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ جملہ نمبر 4، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل کی۔ اگر ہم مزید شارٹ سنٹینسز کو لکھنا چاہیں یا اور مختلف طریقے سے لکھنا چاہیں تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس 4 اور مزید جملے ہیں۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم با اخلاق، رحم دل اور نیک انسان تھے۔ با اخلاق مطلب ان کے اخلاق بہت زیادہ اچھے تھے، وہ ہر ایک سے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، یا پھر ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کی۔ عملی سرگرمی۔ نمبر 8، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، دادا اور چچا کا نام یاد کریں اور تختہ پر تحریر کریں۔ تختہ پر جو کلاس میں بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ ہے اس کے اوپر تحریر کریں، لکھیں۔ تحریر کا مطلب ہے لکھیں، تو آپ اپنی کاپی پہ بھی لکھ سکتے ہیں یا اپنی رف نوٹ بک پہ بھی پریکٹس بار بار کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، ابو کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا، یا پھر ہم بی بی آمنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دادا کا نام کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب، اور چچا کا نام تھا ابو طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو کچھ سالوں بعد آپ کی والدہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالا، ان کو بڑا کیا۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی دیکھ بھال کی۔ بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام بتائیں اور مسجد نبوی کی تصویر دکھائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں، یہ مسجد نبوی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ مسجد نبوی کہاں پر واقع ہے؟ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ ہمارا اگلا سبق ہے ہمارے قائد۔ سبق نمبر 4، ہمارے قائد یعنی کہ قائد اعظم۔